صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انتہائی واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ والحمدللہ بتائید مولائے متقیان امام بارگاہ چکوڑی شیر غازی میں سادات کے منعقد کیے گئے اس عشرہ محرم کی آپ حضرات آج 5ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو مجالس کا عنوان ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے سننے والوں کے سامنے کوشش کریں کہ اس بی بی کا تذکرہ کریں، اس معصومہ کا ذکر کریں کہ جو آئمہ پر بھی حجت، آئمہ آپ سب پر حجت ہیں، ہم سب پر حجت ہیں، لیکن وہ شہزادی جیسے کلا اماموں پر بھی حجت۔ اور کل کی گفتگو جہاں ٹھہر گئی تھی، جہاں ہم جس جگہ پر پہنچ کے رک گئے تھے، آج اسی جگہ سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ پروردگار جب آپ کا سن مبارک سن اطہر 9 برس کا ہوا، 9 سال آپ نے گزارے اپنے بابا کے گھر میں، اور 9 سال گزارے آپ نے اپنے شوہر نامدار کے گھر میں، اور ہر بچی کی زندگی کے یہی 2 اہم ترین دور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کائنات میں بچی یہ چاہے کہ اس کے دونوں منزلیں جو ہیں زندگی کی وہ نورانی ہو جائیں، تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ وہ جناب زہرا کی کنیزی اختیار کرے، سیدہ کی کنیزی اختیار کرے۔ اور جب یہ شادی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نکاح پڑھا ہے، حبیب میں نے نکاح پڑھ دیا ہے، لہذا اب ایسا کرو کہ زمین پر تم نکاح پڑھو۔ یعنی اس شادی کی خاص بات یہ ہے کہ کائنات کی واحد شادی ہے کہ شادی میں 2 نکاح پڑھے گئے، اور کمال ایک نکاح اللہ نے عرش پر پڑھا ہے اور ایک نکاح محبوب خدا نے فرش پر پڑھا ہے۔ چونکہ 2 نکاح ہوئے تھے تو اللہ نے
اولاد بھی سیدہ عالمین کو جو نسل چلی شہزادی کی وہ بھی دوہری چلی ہے، ایک نسل خاص اور ایک نسل عام، دو اخدو ہے تو نسل بھی دو، ایک نسل خاص اور ایک نسل عام۔ نسل خاص شہزادی کی نسل خاص وہ ہے جو خاص آئمہ آئے، 11 امام شہزادی کی نسل میں، اللہ 11 اماموں کی ماں ہے بیوی، یہ جو 11 امام ہیں یہ نسل خاص ہے، اور نسل عام جو صبح قیامت تک سید آئیں گے، صلوات پڑھ دیجئے محمد اہل بیت محمد۔ اے حضور عالی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جسے اللہ جو ہے وہ ایسی عظیم نسل عطا کر دے کہ ایک سلسلہ نسل کا اماموں کا، اور جو صبح قیامت تک مسلسل جاری ہے وہ سلسلہ سید کا، سادات کا، سیدانیوں کا، تعجب ہے، یعنی عقلوں پر حیرانی ہے کہ جہاں ایسے مسلسل پاکیزہ سلسلے ہوں وہاں آپ کو علیہ السلام کہتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، وہاں آپ رضی اللہ کے نام سے جناب کہ ادھر بھی رضی اللہ۔ ارے میرے بھائی، میرے بہت مشہور یہ آیت ہے کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی کہ خبردار گھروں کا احترام کرو، کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کا احترام، سورہ بنی اسرائیل، گھروں کا احترام کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کا ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ کن کا گھر ہے؟ قرآن، انبیاء کے گھر ہیں، ان کا احترام کرو۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، تفسیر در منصور سورہ بنی اسرائیل، تفسیر در منصور صبح اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوچھا حضرت ابو بکر نے یا رسول اللہ انبیاء کے گھروں کا احترام کریں، انبیاء کا احترام کریں، انبیاء کے گھروں کا احترام کریں۔ ہاں کہا یا رسول اللہ یہ جو سامنے گھر ہے کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ آپ نے کہا تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، تو اشارہ کیا حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف، کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی کہ گھروں کا احترام کریں، آپ نے کہا انبیاء کے، تو یہ جو گھر جناب زہرا ہے تو یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ رسول نے کہا نہیں، یہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، توجہ جی تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، ان بیوت کا احترام کرو، ان گھروں کا، انبیاء کے گھروں کا احترام کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ حوالہ محفوظ ہو گیا علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور، یا رسول اللہ یہ جو جناب سیدہ گھر مولا یہ گھر بھی انہی گھروں میں نہیں، یہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے جو آیت آئی ہے کہ انبیاء کے گھروں کا احترام کرو، گھروں کا، یہ گھروں کی وجہ سے آئی ہے یا نبیوں کی وجہ سے آئی ہے؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی آپ کو۔ یہ بات گھر کی وجہ سے ہے یا گھر میں رہنے والے کی وجہ سے ہے؟ جو رہنے، کوئی بھی گھر اگر بن جائے گا تو اس کا کیا احترام ہے؟ گھر کے رہنے والے سے گھر پہچانا جاتا ہے، اس لیے اس گھر کا ہے، چار دیواری کا تو احترام نہیں، اس گھر کا اس لیے احترام ہے کہ یہ نبیوں کے گھر ہے تو احترام کرو۔ نبی کہہ رہے نبیوں کے گھروں سے افضل ہے زہرا کا گھر، علی کا گھر، توجہ ہے حضور علی، ان سے افضل، تو پھر یہ جو اس گھر میں رہنے والے ہیں وہ نبیوں سے افضل، جب ان کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل تو پھر یہ ہستیاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل، تو جب یہ تمام نبیوں سے افضل تو جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ سنی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ سے کوئی سنی شیعہ کھڑے ہو کر کہہ دے حضرت آدم کے نام کے ساتھ کہے حضرت آدم رضی اللہ تعالی، کوئی کہے حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی کہہ دے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، کہیے ذرا کھڑے ہو کر، کہیے کوئی ہے کوئی سنی کھڑے ہو کر کہے
اچھا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا، آپ بتائیے نا، اس مسئلے کو حل کیجئے۔ کسی نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو مسلمان کہ حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہتے ہوئے سنا ہے؟ وہ کہہ کیسے سکتا ہے جبکہ قرآن نے کہہ دیا سلام علی نوح فی العالمین۔ ارے قرآن نے کہا ہے نوح پر سلام ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو پتہ چلا نا سلام والے اور ہوتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں آدم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ عیسیٰ کو کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں۔ تو مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جب آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام ہے تو جو ہستیاں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیجئے۔ متوجہ ہیں؟ ہاں ویسے آنے کو اختیار، وہ جس کے نام کے ساتھ چاہے لگائے، خدائی قسم کبھی کوئی اعتراض رہا ہی نہیں، کبھی اعتراض ہوا ہی نہیں جس کے نام کے ساتھ چاہے آپ رضی اللہ عنہ، میں نے کل بھی کہا جب چاہے، بلکہ اگر ایک دفعہ آپ کو تسلی نہیں ہوتی آپ ایک ایک نام لیتے جائیں 6 بار رضی اللہ تعالیٰ لگاتے چلے جائیں، مگر یاد رکھیے گا یہ نبیوں سے افضل ہیں، ہاں یہ علیہ السلام والے ہیں، یہ صلات والے ہیں، یہ صلی اللہ کا گھرانہ ہے، حضور علی صلی اللہ کا گھرانہ ہے۔ ارے میرے محترم سامنے، میرے عزت مآب سامعین، میرے واجب الاحترام سامعین، یاد رکھیں حضور علی، یاد رکھیے میرے محترم سامعین، یعنی آپ کیا سمجھ پائیں گے، آپ کیا دیکھ پائیں گے اگر آپ ان مسائل میں ان باتوں میں الجھ کے رہ گئے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ایک چیز میں حیرت انگیز نشانی ہے، حیرت انگیز نشانی ہے۔ دیکھیے جیسے ہی آپ نے جملہ سنیے حضور میرے حبیب، متصل ہو رہا ہوں اپنے مضمون سے علیحدہ نہ ہوں، میرے حبیب، میں نے نکاح پڑھ دیا، آپ بھی نکاح پڑھ دیجئے، اور ادھر جناب علی مرتضیٰ چلے ہیں پیغمبر کی طرف، یعنی وہی طریقہ تو قیامت تک جائے گا نا، طریقہ وہی ہے جو قیامت تک جائے گا، جو آج تخلیق پا جائے گا، پھر ہر مسلمان شیعہ سنی کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب لڑکا ہی چلا ہے دلہن کے بابا کی طرف، یعنی یہاں سے رشتہ جاتا ہے، جا کر بزم رسول میں بیٹھ گئے، سر کو جھکا لیا، اب علی آئے ہیں معصومہ عالمین کا رشتہ مانا، سر کو جھکا، علی کوئی پہلی بار آئے رسول کی خدمت سے، بیٹھ گئے، کہا بسم اللہ علی آ گئے، کیسے آئے؟ علی نے سر کو جھکا دیا، کہا علی کہو کس لیے آئے؟ سر کو جھکا لیا علی، کچھ نہیں بولے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور نبی پوچھتے جا، ارباب ادب ہیں توجہ کے، نبی پوچھتے جا رہے ہیں علی کیسے ہیں، تو علی حیا سے سمٹتے چلے جا رہے ہیں، کیسے آئے ہو علی؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، حیا کے ہزاروں گلاب علی کے رخساروں پر کھلنا شروع ہو گئے، سمٹتے، نبی کہہ رہے ہیں کیسے ہیں، وہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، قدر فرمائیے گا، یہ کون ہے علی؟ شیر خدا ہے، لیکن یہ مقام عظمت زہرا ہے کہ آج مشکل کشا خود مشکل میں آ گیا ہے، یہ عظمت مخدومہ عالمین ہے، کچھ نہ بولے علی، تو نہ بولے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا علی تم نہ کہو گے زبان سے، مگر ایسا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے، علی جبریل آ گئے تھے، اور جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ آسمان پہ نکاح تمہارا پڑھ دیا گیا ہے، علی تمہارا نکاح پڑھ دیا گیا ہے میری شہزادی کے ساتھ، اب مجھے زمین پہ نکاح پڑھنا ہے، لیکن علی یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کو دینے کے لیے تمہارے پاس جہیز کیا ہے، تمہارے پاس مہر کیا ہے میری بیٹی کو دینے کے لیے، کیا ہے مہر؟
یہ رسول اللہ نے علی سے سوال کیا میری بیٹی، نکاح تو اوپر ہو چکا، اب میں نے یہاں نکاح پڑھنا، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس دینے کے لیے میری بیٹی کو مہر کیا ہے؟ یہ رسول علی سے کہہ رہے ہیں، اس علی سے کہہ رہے ہیں جس کا پتہ ہے کہ اگر یہ علی نہ ہو تو میری بیٹی کا کوئی کفو ہی نہ ہو۔ کفو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر علی نہ ہو تو رسول کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کفو نہ ہوتا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یعنی میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کوئی اس قابل تھا ہی نہیں، اس کا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سیدہ کی شادی تو صرف علی سے ہی ہو سکتی تھی، تو طے ہو گئے۔ زبان عصمت رسول جو زبان عصمت رسول جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے کلام کی ترجمان ہے، ایسا ہے نا، لہذا اگر علی نہ ہوتے تو کفر نہ ہوتا۔ مگر اس کی ذرا وضاحت سن لیجئے کہ کفر کے معنی کیا ہے۔ دیکھیں کفر کے معنی ہے رشتہ نہیں۔ یہ اب ہم رشتے کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی ہمارے بہن کا کوئی کفر تو دیکھیے گا۔ یہ ہم جو ہے وہ مجازن کہتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ میں سے کوئی ادھر آ کے بیچ میں بیٹھ جائے گا، بیٹا مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار میں ایک بندہ نے بچوں کے بیچ میں بیٹھ جائے، آ جائیے آگے کون سا پانی ہے آپ لوگوں کے، نہیں ان کو بیٹھے رہنے بیچ میں بیٹھ جائیے۔ کوئی بچہ ان کے میرا بیٹا بیچ میں بیٹھ جاتا کہ باتیں نہیں کریں گے، بیٹے شاباش، سلوات پڑھیں سارے صاحبان، شکریہ، آپ کفر نہ ہوتا، میری بیٹی کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ جو ہم اپنے لیے اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مجازن، حقیقتاً تو ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، وہ ایک ہی جوڑا ہے جس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کفر نہ ہوتا، میری بیٹی کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ بہت سی باتیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں اور بڑی مشہور ہو گئی ہیں، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں آپ سے عرض کروں۔ 5 محرم میں دعا کرتا ہوں کہ پانی جو ہے سید صفت شاہ صاحب ان کے بزرگ جو چچا ان کے والد جو دنیا میں نہیں رہتا تھا، خدا امام حسین کی جنتوں میں ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ کرے کہ یہ رونق ہے صبح قیامت تک مظلوم کربلا کی عزاداری کی یوں ہی جاری و ساری رہے۔ شاہ صاحب کو مولا زندگی آنے، کو مولا زندگی صحت عطا فرمائے، آپ سب سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ حضور علی اس عشرے کی جان ہے جو آج یہ جملہ شہزادی کونین کے عظمت پر پڑھتے ہوئے اس جملے کو سنیے کہ کیا کیا چیزیں اس عظمت کو گھٹانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ آپ کیا ایک چیز اور بھی بڑی مشہور ہے، جانتے ہیں وہ کیا چیز مشہور ہے؟ آپ کیا مشہور ہے؟ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ بولے تو صحیح، یہی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا، ہے جی، ہے نا، زندگی دراز ہو، شکر ہے آپ میرے ساتھ۔ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ بات ہے یا نہیں آپ ہے نا؟ جھوٹی بات ہے، دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سمجھیے زمانے کی چالیں کیا ہے۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کتنا مشہور کیا ہوا ہے۔ نہیں، مجھے اتنی بات بتا دیجئے، یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پہ کیوں ہوتی ہیں؟ اگر آسمان پہ جوڑے اب بھائی کیا کریں جی، جوڑے تو آسمانوں پہ کہتے ہیں نا روزانہ۔ جی نہیں، آپ وہ نہیں ہیں جن کے جوڑے وہاں بنتے ہیں۔ یہ کوئی جوڑا وہاں بنا ہے جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کوئی جوڑا وہاں بنا ہے جس کے خلاف سازش میں کہ جوڑے، وہ آپ نہیں ہیں، یہ منہ اور مشہور کی دال، وہ آپ کے جوڑے نہیں بنتے ہیں۔ وہ ایک ہی جوڑا بنا ہے جو آسمانوں پہ بنا ہے، وہ جناب زہرا اور علی کا جوڑا ہے۔ اس جوڑے کے خلاف سازش ہے، وہ جوڑا ہے، پڑھ کے سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ وہ جوڑا بنا ہے آسمانوں پر۔ آپ دکھا دیجئے کون سا جوڑا بنا ہے آسمانوں پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو وہاں جوڑے بنا ہے وہ صرف ایک جوڑا بنا، نہ اس سے پہلے کوئی بنا، نہ اس کے کوئی بعد بنا۔
وہ ایک ہی جوڑا ہے جو وہاں بنا ہے. درود بھیج دیں اہل بیت پیغمبر پر, درود بھیج دیجیے. تو اسی طرح ایک لفظ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ کفو, ہماری بچی کا کوئی کف دیکھ لیجئے گا, ہماری بہن کا کوئی کف تلاش کر. جی نہیں, یہ کف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے جو پیغمبر نے استعمال. اگر علی نہ ہوتے, میری شہزادی کا کف نہ ہوتا, کف نہ ہوتا. اوہو, اس کف کو سمجھیے, کف کیا ہے؟ کف کہتے ہیں بالکل برابر ہو جانے کو. اسے کیا کہتے ہیں؟ کف. جی دیکھیے, یہ میری جو 2 انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2 انگلیاں کف نہیں ہیں. دیکھیں اپنی انگلیاں دیکھیں, یہ 2 انگلیاں کف نہیں ہیں. اس کے اور اس کے درمیان فرق ہے. اسے نہیں کہیں گے میری دونوں انگلیاں کف ہیں. نہیں نہیں, کف ہوگا جب دونوں برابر, بال کے برابر بھی فرق نہ ہو. بال کے برابر بھی فرق نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ واحد ہے, احد ہے. اللہ صمد, اللہ صمد. لم یلد لم یولد, نہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے, نہ کسی سے جنا گیا ہے, نہ کسی کو اس نے جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی لفظ آ گیا, کوئی نہیں جو اللہ کی برابری کر سکے. آگے میری بیٹی کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کا مطلب کیا؟ ہم پلہ نہ ہوتا, ایک جیسا نہ ہوتا, بالکل بیلنس برابر نہ ہوتا. کس میں؟ فضیلت میں, فضائل میں, عظمت میں برابر نہ ہوتا. اللہ اکبر. علی کے کون علی ہے؟ کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوا ہے, جو کعبے میں پیدا ہوا ہے, رسول کی زبان چوس کر جوان ہوا ہے, ابو طالب کا لخت جگر ہے, ہجرت کی شب بستر رسول پہ سویا ہے, وہ علی ہے. جس نے 10 سال کے سینے مبارک میں رسول کی نصرت کا وعدہ کیا ہے, وہ علی ہے. جس نے رسول کو ظالموں سے بچایا ہے, وہ علی ہے. جو بدر میں سینہ تان کر گیا ہے, جو سینہ تان کر گیا ہے, وہ علی ہے. جس کی ولایت کے بغیر اللہ کلمہ قبول نہیں کرتا ہے, وہ علی ہے. حضور علی اگر کوئی 2 کلمے پڑھ لے اور تیسرے پر اس کا اعتبار نہ ہو, تیسرے کو زبان پر جاری نہ کرے, کوئی اللہ کو مانتا رہے, ساری رات سجدے کرتا رہے, مصطفیٰ کا پاکیزہ کلمہ پڑھتا رہے, لیکن اگر اس کے دل میں علی کی ولایت کی دشمنی ہے, تو اللہ یہ سارے روزے, یہ سارے اللہ کے ماننے کے عقیدے, رسول کو جاننے کے عقیدے, یہ ساری نمازیں, روزے, وہ علی ہے. حضور علی جس کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں, یا علی اگر کوئی شخص ساری رات نمازیں پڑھے, اور اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تھی, یعنی 950 برس, 950 برس جتنی حضرت نوح پیغمبر کے, علی کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تھی, اتنے روزے رکھے کہ پیٹ اس کی پشت سے مل جائے, ہڈیاں چہرے کی باہر آ جائیں, لاغر ہو جائے, اتنے روزے رکھے. زکوٰۃ اللہ کی راہ میں اتنی دے جتنی صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں, اتنی سونا راہ خدا میں تقسیم کر دے. علی وہ راہ خدا کے اندر, راہ خدا کے اندر وہ جہاد کرتا ہوا مظلومانہ طور پر قتل کر دیا جائے, علی پھر اس کی لاش کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے پاس کھود کر قبر دفن کر دیا جائے, پھر یا علی اس کی قبر کے اوپر کعبے کا پردہ ہوا کرتا رہے. ایسے شخص کے دل میں بھی اگر تیری ولایت نہیں ہے, جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتا.
علی ہے. ذرا سنیے گا حضور علی کے، پھر دیکھیے گا میری منزلیں دیکھیے گا. کون علی ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ کون علی ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کف نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو میری شہزادی کا کف. علی ہے کون؟ وہ کون علی ہے؟ حضور علی وہ علی ہے جو کعبے میں آیا ہے. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. پوچھا یا علی یہ تو بتا دیجئے، علی سے سوال ہے، یا علی یہ تو بتا دیجئے کہ آپ افضل ہیں یا آدم؟ کف نہ ہوتا میری شہزادی کا کف نہ. علی آپ بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم؟ اللہ، کائنات کے سارے اخلاق و شرافتیں علی کی جوتیوں پر قربان کر دیے جائیں. علی آپ فتبسم علی ابن ابی طالب. علی مسکرا کے کہتے ہیں انسان کو یہ زیبا نہیں ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف خود ہی کرنے لگ جائے. لیکن تم نے پوچھا ہے تو جان لو میں آدم سے افضل ہوں. سنیے گا حضور کہا مولا کیسے آدم سے افضل ہے؟ کون ہے علی؟ آپ سن رہے ہیں میری بیٹی کا کفو نہ ہوتا اگر یہ لینا تو کون ہے علی؟ کہا آپ آدم سے افضل کیسے؟ کہا اللہ نے منع کیا تھا آدم یہ دانا ہے گندم کا اسے نہ کھانا، پھر کھا لیا. ابھی پہلے آپ کے ذہن میں بھی سوال آ گیا ہوگا جب میں نے کہا کہ نہیں یہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، تو میں نے سوچا وضاحت بھی ہو جائے. کیسے افضل ہے آدم سے؟ کہا کہ منع کیا تھا آدم کو نہ کھانا، پھر کھا لیا. کہتے ہیں خدا کی قسم علی کو اللہ نے منع نہیں کیا تھا، پھر بھی میں نے ساری زندگی جو کھایا ہے گندم نہیں کھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن رہے ہیں میرے محترم سامنے؟ سماعت فرما رہے ہیں میرے محترم؟ پوچھا یا علی آپ افضل ہیں؟ سنیے گا یا ابراہیم. اوہو منزل تھکے دے تو نہیں. کف میری بیٹی کا کف نہ ہوتا ابراہیم افضل یا آپ؟ کہنے لگے میں افضل ہوں ابراہیم سے. اب آپ جو چاہے کہتے رہے، علی نے کہہ دیا میں افضل ہوں تو افضل ہے. دلیل بھی سنیے. مولا ابراہیم سے کیسے افضل؟ کہا ابراہیم نے اللہ سے کہا قرآن پڑھ لو، پالنے والے دکھا مجھے تم مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے، دکھا مجھے. اللہ نے کہا کیوں یقین نہیں ہے؟ کہا پالنے والے یقین ہے، پھر کیوں دیکھنا؟ کہا اپنے ایمان میں اضافہ چاہتا ہے، اپنے یقین میں اضافہ. اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندوں کو سدا لے اور اس کے بعد جب وہ تیرے عادی ہو جائیں تیرے سدائے جائیں ان کو ذبح کر دے. 4 کو ذبح کر کے ان کی سریاں ان کی چونچیں اپنے پاس رکھ، قیمہ بنا دے، ان کا قیمہ آپس میں ملا دے. 4 پرندوں کا قیمہ ملا دیا گیا. کہا ان کو ایک پہاڑ پہ ان کے قیموں کو پھینک دے جو ملا ہے، پھینک دیا. کہا یہ ایک کسر اٹھاتا جا اور کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم کے ساتھ. تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے میرے پاس، میں تو حیرت انگیز نتیجے کی طرف سفر کرنے لگا تھا. آج عجیب نتیجہ پیش کر. ابراہیم نے سب کا قیمہ کیا، قیمہ آپس میں ملایا. 4 پرندے علیحدہ علیحدہ مقام پہ قیمہ رکھا. ایک پرندے کو اٹھایا اور کہا زندہ ہو اللہ کے حکم سے. اب جو دیکھا جہاں جہاں اس کی قیمے کی بوٹیاں تھیں وہ اڑنا شروع ہو گئے. ابراہیم دیکھ رہے. پھر وہ بوٹیاں اڑتے اڑتے ملی. پھر ملنے کے بعد وہاں ان میں پر لگے اور وہ سیدھے آ کر اس سر کے ساتھ ٹکرا گئے. سانس آئی، وہ پرندہ ابراہیم کے ہاتھ پہ زندہ ہو گیا. پھر دوسرا بھی زندہ ہوا، پھر تیسرا بھی زندہ. آواز آئی اب کہاں مالک یقین میرا کامل ہو گیا. تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ قرآن. اس میں تو دوسری کو بات نہیں کہ کوئی آپ سے روایت پوچھنے بیٹھ جائے بحث کرنے لگ جائے. روایت تو ہے تو قرآن. مولا کہتے ہیں اس لیے میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. ابراہیم نے کہا میرے اللہ دکھا مردے کس طرح زندہ کرتا ہے. کہا تیرا یقین ہے؟ یقین ہے میرے عزت و ماننا میں اضافہ چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہا میں یقین میں دیکھ کر اضافہ چاہتا ہوں. اور میں نے کہا علی کہے گا کہ میں علی کہتا ہوں سارے حجاب ہٹ جائے تب بھی علی کا یقین وہی رہے گا جہاں آج ہے. کہا مولا آپ افضل ہیں یا اسماعیل علیہ السلام؟ کہا میں اسماعیل سے افضل ہوں. کہا مولا وہ کیسے؟ کیسے افضل ہوں؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا اسماعیل خواب دیکھا ہے کہ راہ خدا میں تجھے قربان کر رہا ہوں.
تو اسماعیل نے کہا بابا یہ خواب نہیں, اللہ کا امر ہے, حکم ہے, بسم اللہ کیجئے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کہ مولا اس سے افضلیت آپ کی کیسے ثابت ہوگا؟ سنو, جب ابراہیم نے کہا میں تجھے راہ خدا میں ذبح کرتا ہوں, اسماعیل علیہ السلام نے کہا بے شک تو مجھے راہ خدا میں قربان کر دے میرے بابا, قربان کیجئے, عمل کیجئے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ رکھیے گا, کہا صبر, مولا کہتے صبر ہمیشہ مشکل میں, صدمے میں, مصیبت پر کیا جاتا ہے. کہا صبر مصیبت, اسماعیل نے کہا میں صبر کرنے, کہا جب پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پر سونے سے موت آ جائے گی, تو میں نے بستر پر سونے سے پہلے نماز شکرانہ ادا کی. میں نے نماز شکر پڑھی تھی, اللہ کا شکر ادا کیا تھا. توجہ رکھیے, جب نبی نے کہا کہ آج موت آئے گی میرے بستر پر, علی تم سو جاؤ, تو میں سو گیا اور میں نے شکر ادا. اسماعیل نے رہے خدا میں قربان ہونا اپنے لیے مصیبت سمجھا, میں نے رہے خدا میں قربان ہونا اپنے لیے نعمت سمجھا. اس لیے کہ شکر نعمت پر کیا جاتا ہے, صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے. انہوں نے صبر کیا, میں نے نعمت پر شکر ادا کیا. کہا اچھا مولا آپ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں حضرت عیسیٰ. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا قرآن پڑھ لو, تم قرآن پڑھو گے علی کی فضیلت ظاہر ہو جائے. کہا مولا کیسے, قرآن میں کہا کیا؟ کہا سنو, جس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کا وقت آیا تو جناب مریم جو تھی وہ دنیا میں آتے ہی بیت المقدس میں رہتی تھی, تالا لگا رہتا تھا, کوئی آتا جاتا نہیں تھا. حضرت مریم تل دن پر دن وہیں پر بڑی ہوئی تھی, وہیں پر عیسیٰ کی خوشخبری. مریم کو باہر کا رستہ بیت المقدس کا پتہ نہیں تھا, اللہ کے مقدس گھر قبلہ اول میں رہتی تھی, باہر کی راہیں نہیں جانتی تھی, کسی سے پہچان نہیں تھی, عزت والی معصومہ طیبہ بیوی تھی, بطول معصومہ بیوی تھی, گھبرائے تو نہیں بیٹھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ جو حکم پروردگار سے آئے تب بھی اللہ نے کہا مریم باہر چلی جاؤ, باہر چلی جاؤ, باہر چلی جاؤ. تو حضرت مریم نے کہا میرے اللہ میں تو باہر کے رستے بھی نہیں جانتی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں جاؤں. کہا کھجوروں کو جھوٹ میں جاؤ. کہا پالنے والے میں نے تو راستہ باہر کا نہیں دیکھا, مجھے کیا پتا جھوٹ کا ہے, اور اس وقت میں ایسے عالم میں کہاں تنہا, کوئی ہے ہی نہیں میرے ساتھ, میں اکیلی کہاں جاؤں گی. جو آوازیں جانتا ہوں مشکل ہے مریم, پریشانی میں تو آ جائے گی مجھے پتا ہے, لیکن کیا کروں مریم, میرے قانون ہوتے ہیں, میں اپنے قانون نہیں توڑا کرتا. مریم تجھے جانا پڑے گا, بچہ میرے حکم سے آیا ہے, تو نے طلب نہیں کی تھی میں نے, مگر میرا قانون ہے, تجھے جانا ہوگا, مشکل بڑی ہے, جانا ہوگا. اس لیے مریم کہ میرا قانون ہے, یہ میرا عبادت کی جگہ ہے, میرا عبادت خانہ ہے, سچا خانہ نہیں ہے, یہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو میری عبادت کی جگہ ہے, یہ میری عبادت خانہ ہے. مریم جا چلی گئی, اتنی مشکل میں چلی گئی کہ قرآن میں ان کا جملہ موجود ہے, ہائے میرے اللہ اس سے بہتر تھا مجھے موت آ جاتی. یہ مریم کا جملہ, اتنی تکلیفیں اٹھائی. عام حالت میں انسان یہ جملہ تھوڑی کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا مجھے موت آ جائے. قرآن میں کہہ رہی ہے بیوی معصومہ بھی اس سے بہتر تھا, اٹھائی, مگر بیت المقدس سے اللہ نے باہر کر دیا. چلی جاؤ مریم. کہا مولا آپ کیسے افضل ہے؟ کہا آپ بھی نہیں سمجھے میں کیسے افضل ہوں. مریم اللہ کے گھر بیت المقدس کے اندر تھی, جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کہا بیت المقدس سے چلے جاؤ. میری ماں اپنے گھر میں تھی, جب میرے ظہور کا وقت آیا اللہ نے کعبے کو بلا لیا. آپ جانتے ہیں فضیلت کیا ہے؟ کچھ لوگ آ گئے, ہے کون, ایک لفظ سمجھ آتا ہے ولایت, یہ لفظ جی لفظ نہیں ہے, لفظ نہیں ہے. اس لفظ کو ترازو میں رکھ دیجئے, دوسری طرف ہمالیہ پہاڑ رکھ دیجئے, نانگا پروت رکھ دیجئے, جتنے پہاڑ ہیں سارے پہاڑ جو ہیں وہ بے وزن ہیں اس کے وزن کے آگے.
اللہ کرے میرے دوست سمجھے اس بات کو، ولایت ایک لفظ نہیں ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. میں علی کی ولایت کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس وزن کو اٹھا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بسم اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ سنو، سب سے مشکل امر ہے کائنات میں، سب سے مشکل امر ہے علی کی ولایت کو برداشت کرنا. پھر فرماتے ہیں سب سے مشکل، سب سے وزنی عمل ہے میرے جد علی کی ولایت کو. بس ختم ہو گیا. میں کیا بات پڑھوں گا اور آپ کیا سنیں؟ ہم کیا جب معصوم نے کہہ دیا، معصوم نے کہہ دیا. جابر جوفئی معصوم کے صحابی، ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ہے جو حدیث قصہ کے راوی اور کربلا میں پہلے سوار ہے. نہیں، جابر جوفئی، جابر جوفئی ہے. جابر جوفئی کہتے ہیں، سنیے، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ معصوم نے امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھیا یہ 6 آدمیوں نے میرے سامنے سلوات پڑھی، آپ سب خاموش تھے سلوات کے بعد، وہ آوازیں بلند سب مل کے سلوات پڑھی گی کیا سب کیا کریں سب. بس آگے عزت ماں اور میں اب سمیٹ رہا ہوں بات، مگر ایک اہم نتیجہ ہے جہاں تک آج گفتگو آ رہی ہے، ایک حیرت انگیز نتیجہ آ رہا ہے. جابر جوفئی کے 5ویں امام نے میرے بابا جعفر جوفئی کو ولایت علی کے 18,000 راز بتایا. نہیں اب آج ذرا سا مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جنہوں نے اس جگہ پر سبحان اللہ نہیں کہا. نہیں اب ان زبانوں پہ حیرت ہے. کیا بات ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ زبان میں تکلیف تو نہیں ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ کس کے لیے بچا کے رکھی ہے سبحان اللہ؟ کہاں کہیں گے اور جگہ ہے؟ بتاؤ یہ جگہ فلاں جگہ کے لیے سبحان اللہ بچا لی ہے، کوئی اور جگہ ہے؟ کسی اور جگہ کہو گے تو سبحان اللہ خود پلٹ کے لڑنے لگ جائے گی آپ سے. وہ جگہ ہی یہ ہے جہاں سبحان اللہ کہا ہے. ایسے تو نہ کریں یار، ایک دم بالکل سپاٹ چہرے. زبانیں اگر یہاں نہیں کھلے گی تو منزل کون سی ہے جہاں کھل جائے گی؟ اس کی بات سن کے مچل کے سبحان اللہ کہیے تاکہ بتائیں کہ ہاں ہاں ہم تیار ہیں. کہتے 18,000 ولایتیں. آپ جانتے ہیں میرے پڑھنے کی ذمہ داری سے آپ واقف ہیں. 18,000 راز بتائے میرے تک ولایت امیر المومنین، اور 18,000 راز بتا کر جابر خبردار ہمارے راز وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کم صرف بیٹھا ہو. اللہ ماں وہاں نہ پڑھ دینا جہاں کم صرف بیٹھا ہو. جابر جوفئی فرمایا اگلا جملہ اس سے خبردار 18,000 رات بیان کی نا اپنے جد علی کی ولایت میں. جابر اگر تو نے کسی کو بتا دیا تو تجھ پر میری بھی لعنت ہوگی، میرے باپ دادا کی بھی لعنت ہوگی. کیوں؟ کم ظرف کہاں سہ سکے گا، گھبرا جائے. اسی لیے گھبراہٹیں پیدا ہو رہی ہیں چونکہ ہم لوگ پڑھنے والے جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں. جابر نے ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں سارے راز دل میں لے کر میرا بابا قبر میں سو گئے. کیوں؟ برداشت اس لیے نہیں کر سکتے. فرمایا ولایت علی کے وزن کو یا تو مرسل نبی اٹھائے گا، مرسل نبی. ادھر والے بیٹھے ہیں ذرا توجہ فرمائے. بیٹا منہ سے نہ بولا کرو، تھوڑا سا ہلی جایا کرو کہ پتہ لگے چھٹ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نہ کرے گرمی سے کچھ ہو تو نہیں گیا. تھوڑا سا بندہ ہلی جاتا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک بیٹھے. ایک درود پڑھ دیجئے کہ باہر آ جائے تھوڑی بہت. زندگی ایسی معصوم کے اٹھا ہی نہیں سکتا میرے جد علی کی ولایت کا، برداشت ہی نہیں کرے گا. بس کہہ دیا برداشت نہیں کرے گا، برداشت ہی نہیں کر سکتا. یا تو مرسل نبی اس وزن کو اٹھائے گا یا پھر ملک مقرب. آپ فرشتہ بھی نہیں، ملک مقرب. یا ملک مقرب برداشت کرے گا اس وزن،
یا مرسل نبی، فرمایا یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، جس کے دل کا تقریر تمام ہو، جس کے دل کا اللہ نے، کل سے یہیں سے بات کو آگے چلے، یہیں سے بات کو، جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، امتحان لے لیا۔ اب سنیے امتحان میں یہودیوں کا ایک گروہ آیا مولا علی کے پاس، ناراض اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں قبائل سے ہم آئے ہیں، آپ دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ملی مچھلی ہے وہ ملی مچھلی میں اپنے آپ کو اور اپنے شیعوں کو اس لیے کھانے سے منع کرتا ہوں کہ یہ ملی مچھلی جو ہے پہلے یہودیوں کا ایک گروہ تھا، بعد میں مسخ ہو کر ملی مچھلی بن گئے، تو آپ ہم یہودیوں کو کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا گروہ تھا اور بعد میں مسخ ہو کر ملی مچھلی بن گئی، ہماری تو برداشت کیسے؟ کہاں میں یہ کہتا ہوں ملی مچھلی آپ جانتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کھاتے ہمارے نہ کھانے سے لوگوں کو دکھ بھی بہت ہوتا ہے، اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں، آپ کھایا کریں نا، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، آپ کھایا کریں، آپ جہاں جاتے ہیں اگر پکیزہ ہوگا معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کھاتا، ہم لوگ یہ نہیں کھاتے تو پوری شیعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں کھاتے، آپ لوگ کھایا کریں، اس میں بڑا یہ ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے سستی میں، اصل میں کوئی نفرت میں نہیں، وہ ہماری محبت میں کہتے ہیں، ہاں ہمارے پیار میں کہتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم نہیں کھاتے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہ محبتوں کی باتیں ہیں، تو بہرحال ایک مسئلہ، بیٹا بیٹھ بھی جا میرا بیٹا، کیا کرتے ہو، بیٹھ جائے کرو، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت میں۔ متوجہ ہیں حضور، آج کل بچوں نے پینٹیں اتنی ٹائٹ پہنی ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں بیچارے بیٹھ نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں سے یہ پتلونیں آ گئی ہیں ان کے پاس، چلو کچھ پتلون بھی سلا لو ایسی کہ بچہ، ماں باپ سے کہہ رہا ہوں بچہ بیچارہ بیٹھ اٹھ تو آرام سے سکے، کم سے کم وہ 3.5 منٹ تک تو بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں مجلس میں، مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تیرے 3.5 منٹ کی جو ہے مجلس کے وہ تیری پتلون لے گئی ہے بیٹا، خدا اس پتلون کو سینے والے کو کہیں بازار سے دیا تو اس پہ لعنت ہی کرے تو بہت اچھی بات ہے، کسی بیوی نے سیا مومنہ نے تو اس پہ اللہ ہدایت دے دے، ایسی پتلون متوجہ نہیں، مومن کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں نہیں سی جاتی، ہاں مومن کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں نہیں سی جاتی، ہاں کیوں؟ اس کی دلیل دوں گا، ایسی تھوڑی میں کہہ کے چلا جاتا، اس کی دلیل دوں، آخری وقت میں جب امام حسین نے کپڑے بدلے ہیں تو ایک پاجامہ پیش کیا گیا آخری وقت میں، 3 دفعہ لباس تبدیل، تو وہ پاجامہ پہن کے کہا یہ تو بہت ٹائٹ تھا، تنگ ہے، فرمایا یہ تنگ ہے، تنگ کپڑے کمینوں کا لباس ہے، اب سمجھے میں نے کیا کہا تھا، درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ بیٹا پاکستان پنجاب میں رہتے ہیں، سب سے بہترین لباس ہے یہ شلوار قمیض کھلا لباس ہے، کوئی اس میں جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آپ کے درمیان یہ پتلونیں آ گئی ہیں، بیٹا تیری ٹھیک ہے نا میرے بچے، شاباش، پتلونوں والا گروہ کر سے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ جتنے پتلونوں والے ہیں سب میں کل دیکھ لوں گا، سب کو میں الگ الگ کر دوں گا، ٹھیک ہوگا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سب کرتے شلواریں پہن کر آئے، پہلے مائیں جو ہیں وہ کرتے شلواریں بناتی تھی، اب پتہ نہیں نظام بن گیا، ایڈوانس ہو گیا، اب محرم میں بھی کالی قمیض اور نیچے وہ پتلون بنا دیتے، پھر درود بھیجیے اہل بیت رسول پر۔ ادھر کل بچے ملے ماشاءاللہ نوجوان بچے تھے، وہ کرتے پہنے پتلون، انہوں نے پتلونوں کے یہاں موتی بھی لگائے ہوئے تھے، ادھر موتی بھی لگائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا ان کو بلا کر میں کیا کہوں بیٹا کہ 2-4 موتی اور پھول تو ادھر بھی لگا، ادھر بھی لگا، ادھر بھی لگا، ادھر بھی لگا، پھر مجلس میں آ جا، پتہ چلے کہ سبحان اللہ مجلس میں کیا کارٹون چلا آ رہا ہے، درود بھیج دیجیے اہل بیت پیغمبر پر، صلوات پڑھو۔ حضور یا علی آپ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی جو ہے ملی مچھلی جو حرام ہے آپ کیا، یہ یہودی تھے پہلے، یہودی مشق ہو گئے، تقریر تمام، فرمایا ہاں میں کہتا ہوں مشق، چونکہ اسلام میں مشق چیز آپ کھا نہیں سکتے، حرام، بندر مشق ہے، ریچھ مشق ہے، ہاتھی مشق ہے، مینڈک مشق ہے، سر کی جوئیں پہلے انسان تھے مشق ہے، جو مشق ہے حرام ہے، پہلے انسان تھے بعد میں ملی مچھلی بھی مشق ہے،
وہ یہودی کہنے لگے یا علی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ ملی مچھلیاں پہلے انسان یہودی تھے، عورتیں مرد یہودیوں کا قبیلہ؟ لو بتاؤ بھائی اب اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ ہزاروں سال پرانا واقعہ، توجہ ہے؟ پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں، ولایت علی کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ پڑھ رہا۔ دیکھیے اب دلیل دے رہا، دلیل دے رہا، ان کو اتارا بیٹا، بڑے بچے کا ان کو اتار، سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یا علی ہزاروں سال پہلے وہ مسموع ہے، وہ علی سے اب اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ دریاؤں میں رہتے، کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل بولتے کوئی دلیل ہے کہ یہ مسموع ہے ہزار؟ کوئی دلیل نہیں۔ وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے، جو کسی کے آگے جھک جائے اللہ اور رسول کے علاوہ، علی ہی کیا ہے؟ اچھا دلیل سارے صحابہ کرام ساتھ یہودیوں کا گروہ کہا چلو دریا کے کنارے پہنچے، ایک لکڑی اٹھائی، اس لکڑی پہ لعاب دہن ڈال دیا، دریا میں لکڑی ڈال، کتاب کا حوالہ محفوظ کر لیجیے، فوراً پوچھیں گے کہ کس کتاب؟ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ سوال عوام کے مارکیٹ میں موجود ہے، اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا، ترجمہ اردو زبان ہے، اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا، اب تو حوالہ محفوظ، سوال عوام کے جواب امام، اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا۔ علی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی تھے یہ ملی مچھلیاں، مشق ہو گئے، مشق ہو کے یہودی، یہ کہا دلیل؟ کہا چلو میرے ساتھ دریا پہ پہنچ، مجمع سا لکڑی اٹھا کے اس پہ لعاب ہاتھ، تیرے لعاب دہن پہ قربان ہو جائے گا، لعاب دہن دریا میں لکڑی، جیسے ہی لکڑی دریا میں گئی، دریا میں طغیانی پیدا، سنیے گا طغیانی پیدا، یکا یک ہزاروں لاکھوں ملی مچھلیاں دریا سے باہر سر نکالے، سر نکال کے سامنے، اب منظر کیسا ہوگا؟ بیٹا بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، وہ بیٹھ جا، منظر کیسا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں مچھلیاں سر نکال کے ملی مچھلیاں سامنے آ، وہ صحابہ میں یہودی بھی کھڑے۔ یا علی نے کہا حکم دیتا ہوں قدرت پروردگار سے، انسانی آواز میں بتاؤ کہ تم پہلے یہودی انسان تھے یا نہیں؟ توجہ ہے انہوں نے؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جملہ سنیے بس تقریر تمام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں علی حکم دیتا ہوں کہ تم انسانی صوت میں، انسانی آواز میں مجھے بتاؤ کہ تم پہلے کون تھے؟ انہوں نے کہا ہم یہودی قوم کے لوگ، پھر اللہ نے مشق کر کے ہمارے گناہ کے سبب سننا مشق کر دیا، یہ مچھلی ملی مچھلی حرام مچھلی بنا دی، چھوڑے لاکھوں مچھلی۔ علی نے کہا اب ان کو یہ بھی بتا دو ہزاروں سال پہلے وہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی بنا پر اللہ نے تمہیں مچھلی بنایا، حرام مچھلی، لاکھوں ملی مچھلیوں نے کہا خدا کی قسم اے اہل یہود ہم نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم حرام مچھلی، وہ گناہ کیا تھا؟ کہ اس علی کی ولایت کو ٹھکرا دیا میں جتنا حرام ہے ولایت علی کو ٹھکرانے کے ساتھ، اس لیے اسے قبول کر لو کہ حرام سے بچ جا، بس حضور علی۔ وقت تمام ہو گیا اور مجلس اس وقت تک کامل کہاں ہو پائے جب تک کہ وہ بی بی جو جنت البقیع چھوڑ کر آئی۔ آج 5 محرم ہے اور آپ تو مجھے یہاں سال گزشتہ سے پیوستہ سنتے، ہر جگہ سنتے، میرا طریقہ رہا کہ 5 محرم کو میں
حسین کے 18 سالہ شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر میں سال میں اس کے علاوہ کبھی نہیں پڑھتا۔ میرے محترم عزت مآب میرے دوست ذاکرین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سال بھر پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ ہاں کبھی اگر بانی کوئی بہت زیادہ اصرار کرے، بہت دباؤ ڈالے، بہت فرمائش کرے تو بس مختصر میں بس جہاں محرم پڑھتا ہوں وہاں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پھر پورے سال جو ہے میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی وجہ یہ کہ میں ڈر گیا ہوں، ڈرتا ہوں۔ کچھ روایتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ مجھے خوف آ گیا، اس خوف پہ نہ پھر میں نہیں پڑھا۔ مثلا میں نے روایت پڑھی کہ جب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں تو امام حسین خود مجلس میں آ جاتے اور آ کر جتنے لوگ بیٹھے ہیں حسین ان کے چہرے دیکھتے ہیں ایک ایک، تو جو رو رہا ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر حسین اسے دعا دیتے ہیں۔ یہ بنے دعا دے، جو رو رہا ہوتا ہے اسے حسین دعا دے، اور جو نہیں رو رہا ہوتا تو کیا حسین اسے بددعا دیتے ہیں؟ نہیں، بددعا کیسے دے سکے؟ نہیں، بددعا نہیں دیتے۔ جو رو رہا ہے حسین اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے دعا دیتے، اور جو نہیں رو رہا ہوتا اس کے پاس کھڑے ہو کر صرف اتنا کہتے ہیں، تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں؟ جزاک اللہ۔ بس دو ہی جملے، ایک مرتبہ بس ایک آنسو آ جائے، ایک آنسو آ جائے، تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں۔ عزاداروں آنسو آئے یا نہ آئے، سر کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے اگر ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کر بھی کہہ دو گا نا، ہائے حسین تیرا اکبر، کوئی آنکھ آنسو سے محروم نہ رہے، یا اگر ہو بھی جائے تو زبان آہ سے محروم نہ رہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ ماتم داران حسین، عزاداران حسین، ایک مرتبہ امام حسین کے حرم میں مجلس ہو رہی تھی، بہت بڑے عالم دین مجلس سے خطاب کر فضائل ہوئے، مصائب کی منزلوں میں شہادت علی اکبر کا بیان ہے۔ مجلس ابھی پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر اکبر کو نیزہ لگا، بس اتنا کہ خدام حرم دوڑے، اور دوڑ کر کہا کہ علامہ صاحب مصلحت اس میں ہے کہ مجلس چھوڑ دی۔ وہ سمجھ نہ پائے اور لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، مصائب کا بیان ہے، تو خدام حرم آگے بڑھے اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ بہت بزرگ عالم، لوگوں کو اعتراض ہوا۔ خدام حرم نے کہا معافی چاہتے ہیں، مسئلہ جی۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نیزہ اکبر کے سینے میں، لفظ کامل نہیں ہوا تھا، حسین کی قبر پھٹی، تازہ خون حسین کی قبر سے باہر آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھیے گا چونکہ آپ نے بھی پڑھنا تو دیکھیے میں کس قریش کے ساتھ گزر جاؤں گا کہ باتیں جو ہیں ہر ایک کے حصے میں آ جائیں۔ ابھی کہتا ہے سب سے پہلا سر 11 محرم کو جو نو کے سنا پر آیا وہ زہرا کے لال کا۔ کہتے ہیں کہ باقی سروں کی زلفیں نیزوں سے باندھی گئی تھیں، کولی ملعون نے نیزے کی انا حسین کے یہاں پر رکھی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سر چلے ہیں تو منزلیں کوئی بھی ہوں، حسین نیزے پر، حسین کی آنکھیں اسی نیزے پر ہوتی تھیں جس نیزے پر اکبر کا سر ہوتا تھا۔ میں قربان ہو جاؤں، میں آپ کے معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ دیر پڑھ نہیں سکوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نہیں چاہتا برادر عزیز تک ہو، لیکن اتنا بھی بہت کافی ہے۔ جوان بچوں کے باپ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے آپ کے بچوں کو اکبر کی جوتیوں کے صدقے میں زندگیاں دے۔ اس نیزے پر دیکھتے رہتے تھے، جہاں جہاں علی اکبر کے سر کا نیزہ جاتا تھا حسین کی نظریں اسی نیزے پر ہوتی۔ عزاداروں کئی بار تو ملاحین نے یہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے یہ اتفاق ہے کہ حسین کئی بار اکبر کے نیزے کو یہاں سے وہاں سے وہاں تو دیکھا نہیں، جہاں جہاں اکبر کا سر جاتا ہے۔ عزاداروں رات کو طریقہ تھا کہ جب کوفے سے قافلہ چلا، شہزادی نے خطبے دیے تھے، میں نے وہ منزلیں چھوڑ دی ہیں شاید، ہاں اس کو چھوڑ کر آ گیا، اور کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ محبان اہل بیت کہیں سے آ کر سر حسین چھین لیں، ہم یزید کے انعام و اکرام سے محروم رہ جائیں۔ لہذا حکم تھا ابن زیاد ملعون کا کہ رات ہو تو حسین کا سر صندوق میں بند کر دیں۔
सारी रात पहरे पर सिपाही रहते थे। संदूक रात हुई बंद कर दिया गया। सुबह काफिला तैयार हुआ, हुक्म हुआ संदूक से हुसैन का सर निकाल। सारे शोहदा के सर संदूकों में बंद। अदादारों, सबसे पहले वो संदूक खोला गया जिसमें हुसैन का सर। अजब मंजर था, संदूक में हुसैन का सर नहीं। लो मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, हुसैन का सर नहीं था। मातमदारान हुसैन, दुआ दीजिएगा, ये मंजिलें देखिए कहाँ से लेकर आए। हुसैन का सर नहीं था। अदादारों, मातमदारों, देखिएगा हुसैन का मुँह। एक मर्तबा तलाश के बाद न मिला तो बस फिर ताजियाना उठाया सज्जाद की मुझ पे जुल्म। अदादारों, मुझसे खून की नहरें बही। मजलूम ने कहा जालिमों, मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझसे जान लेगा। कहा बाबा से पूछ जाकर, संदूक दे बाबा का सर कहाँ है। तवज्जो रखिएगा अदादारों, एक मर्तबा सज्जाद ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ मेरे बाबा का सर का, आओ मेरे साथ, बताओ वो संदूक कहाँ है जिसमें अकबर का सर है। अदादारों सुन सकेंगे, मैं मिंबर छोड़ता हूँ। एक मर्तबा जो खोला वो संदूक जिसमें अकबर का सर था, ऐसा मंजर था कि पत्थर दिल जालिमों की आंखों से भी आंसू आ गए। आसमान पे मलाइका तड़प उठे, जिन्नात ने नोहा शुरू किया। जानते हैं वो मंजर क्या था? वो संदूक खोला जिसमें अकबर का सर था, तो अजब मंजर देखा। अकबर के रुखसार पर हुसैन